السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ورلڈ ٹی وی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ المصطفى والمجتبى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دبا نہیں۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اور واہ کیا جود و کرم شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور مفت میں پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، کیوں کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ خود صاحب قرآن ہے مداح حبیب، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و تم منوالہ و عظیم شانہ و تم برہانہ کی حمد الصلاح اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدیہ تبریک کے بعد قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے آئے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے رب کائنات آج کی اس پروقار تقریب سعید بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو برادر مکرم قاری محمد علی صاحب زیدہ شرفو نے اپنی اس مسجد کے اندر انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور جملہ اپنے کارکنان کے ساتھ مل کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذکر کی جو محفل سجائی، رب ذوالجلال ہر ایک عاشق رسول کا آنا بیٹھنا بٹھانا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ مجھے قبل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری نواز شاکر صاحب سلطانیہ مسجد کے امام و خطیب، آپ نے خوبصورت انداز میں محبوب کریم علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالی علامہ صاحب کے علم میں، عمل میں، عزت آبرو، ایمان، عقیدے میں برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کا دن ہمارے لیے تھوڑا زیادہ مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد کیونکہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد ایک خوشام میں محفل تھی، پھر اب بھی یہاں سے ایک اور جگہ محفل میں بھی جانا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ قاری صاحب سے خطاب فرما لیں، لیکن قاری صاحب نے حکم فرمایا کہ مختصراً آپ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معروضات پیش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام اور مرتبہ عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ نے اگر کسی چیز کی رفت اور بلندی کو اور مقام کو اور اس کی اونچائی کو سمجھنا ہو تو پھر جو اس چیز کو بلند کر رہا ہوتا ہے اگر وہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر اس چیز کی بلندی اور مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ گلاس پڑا ہے، اس گلاس کو اگر کوئی شخص بلند کرے تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بچہ اس کو اٹھا کے کھڑا ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ بچے کا قد چونکہ 2 فٹ ہے یا 3 فٹ ہے تو اسے 4 فٹ بلند کر دیا یا 3 فٹ بلند کر دیا۔ آپ کہیں گے گلاس یہ 3 فٹ یا 4 فٹ بلند ہے، اس کے ساتھ اگر ابوبکر بھائی کھڑے ہو جائیں تو یہ اس کو بلند کرے تو چونکہ ان کا قد 5 فٹ ہے تو یہ اس گلاس کو 7 فٹ تک یا 8 فٹ کی بلندی تک لے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ گلاس کی بلندی اگر بچہ اس کو بلند کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کا قد 2 فٹ ہو، جس کی اپنی طاقت 2 فٹ کی ہو، وہ گلاس کو بلند بھی 3 فٹ کر سکتا ہے، اور جس کی اپنی طاقت 5 فٹ کی ہو وہ اس گلاس کو بلند کرتے ہوئے 7 فٹ یا 8 فٹ اوپر چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب گلاس کی بلندی کو معلوم کرنا ہو اور اس کی مقام رفیعت معلوم کرنی ہو اور اس کا مقام معلوم کرنا ہو تو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اسے بلند کرنے والا کون ہے، اسے اٹھانے والا کون ہے۔ اگر اٹھانے والا سمجھ میں آ جائے تو چیز کی بلندی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جس شخصیت کا مقام اور مرتبہ بلند کرنے والی ذات رب العالمین کی ہو کہ جس کی طاقتیں عقل سے وراء برا ہے، جو ذات بلند کرنے والی ہے، وہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر جس ذات کو بلند کیا ہے وہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ پھر جس ذات کو بلند کیا ہے وہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب یہ تو ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا ہے نا، پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کے ہر آنے والی گھڑی کے اندر ہم آپ کو مقام رفیع عطا کریں گے، آپ کو بلند مقام عطا کریں گے، آپ کے مقام کے اندر عروج نصیب کریں گے، اور آپ کو ترقیاں اور عروج ملتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تا صبح قیامت تک اے محبوب تمہارے ذکر کی بلندیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی چاہے کہ میں ذکر رسول کو گھٹا سکوں تو وہ ذکر رسول کو گھٹا نہیں سکتا، وہ جتنی مرضی کوششیں کر لے، جب بڑھانے والا رب العالمین ہے تو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سبھی یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہ رب العالمین جو اپنے محبوب کا ذکر بڑھا رہا ہے، پھر کس کی جرت ہے کہ خالق کائنات کے ذکر کو کم کر سکے؟ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایک واقعہ سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ دل کے کانوں سے اگر بات سنیں گے تو بات دل میں انشاءاللہ پیوست ہو جائے گی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کا چونکہ دور ہے تو نت نئی کوئی نہ کچھ چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ کبھی کون سی چیز ایجاد ہوتی ہے، کبھی کون سی چیز ایجاد ہوتی ہے۔ اگر 30 سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، بزرگ بیٹھے ہیں،
30 سے 50 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن اب زندگی بڑی آسان ہوتی جا رہی ہے، اور جب سے پہیہ ایجاد ہوا ہے پھر زندگی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ جو مہینوں کی مسافت تھا وہ گھنٹوں میں آ گئی ہے، مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں آ گئی، اور گھنٹوں کی مسافت اب منٹوں میں آ گئی ہے، کیونکہ پہیہ ایجاد ہو گیا تو وقت کی ایجادات کے ساتھ ساتھ نت نئی چیزیں انسان کی آسانی کے لیے ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، اور روز کچھ نہ کچھ شوشہ اٹھتا ہے کہ اب یہ چیز ایجاد ہوگی، اب وہ چیز ایجاد ہوگی۔ آج سے 30 سال یا 50 سال پیچھے چلے جائیں، کسان بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو کسان بھائیوں کے لیے زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور یہ نعرہ لگایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے اندر زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی نے یہ ترقی کی ہے کہ جہاں تم 1 ایکڑ زمین سے مثال کے طور پہ اگر 12 من گندم حاصل کرتے تھے، تو ہم نے جدید ٹیکنالوجی میں زراعت کے شعبے کے اندر یہ ترقی کی ہے کہ یہ ہم نے کھاد بنائی ہے، اگر یہ کھاد اسی ایکڑ کے اندر تم ڈالو گے تو جہاں 12 من گندم تمہیں ملتی تھی، اسی ایکڑ کے اندر کھاد ڈالنے کی وجہ سے مقدار پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہاں تمہیں 12 من گندم ملتی تھی وہاں تمہیں 30 من گندم ملے گی۔ اور یہ بات آپ مشاہدے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور جب کھاد ڈالی کسانوں میں تو پھر کیا ہوا، جہاں 1 ایکڑ سے مثال کے طور پر اگر 12 من گندم آ رہی تھی، اسی ایکڑ سے اوسطاً اب 30 من گندم آ رہی ہے۔ یہ ترقی ہوئی، مقدار پیداوار کے اندر اضافہ ہوا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، حضور کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب خندق کھود رہے تھے، ایک سخت چٹان آ جاتی ہے، اس سے پھوڑا مارتے ہیں لیکن ٹوٹتی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ریکویسٹ پیش کی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئیں، ہم خندق تو کھود رہے ہیں لیکن اس خندق کھودنے کے اندر ایک سخت چٹان آ گئی ہے، اس چٹان کو توڑنے کے لیے کوشش بڑی کی ہے لیکن ٹوٹ نہیں رہی، آپ تشریف لے کے آئیں اور آپ تشریف لائیں تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو اور خندق کو مکمل کیا جا سکے۔ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے 3 پھوڑے مارے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 پھوڑے لگائے، علماء فرماتے ہیں روایتوں کے اندر آتا ہے جو چٹان کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی، میرے محبوب کے 3 ضربوں سے یوں ریزہ ریزہ ہو گئی جیسے مٹی سے بھی کم اس کی ذرات ہو، یوں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں جب رسول اللہ پھوڑا مار رہے تھے نا تو میں نے دیکھا رسول اللہ کی قمیض اٹھ گئی اور شکم مبارک میں نے دیکھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آج ہمارے اوپر پریشانی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بھائی رب کا شکر ادا کرو جس نے بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے محبوب آقا وہ ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب اگر تم چاہو نا یہ پہاڑ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں نا، اگر اشارہ کر دو ان عود کے پہاڑوں کو تمہارے لیے سونا نہ بنا دے۔ میرے محبوب چاہتے کائنات میں ایسی شاہانہ زندگی گزارتے، مگر رسول اللہ نے شاہانہ زندگی نہیں گزاری بلکہ اپنے غریب امتیوں کا خیال رکھا ہے کہ میرے امتیوں اگر فقر کی بات آ جائے، اگر فاقے کی بات آ جائے، پھر پیٹ پہ پتھر باندھ لینا ہے لیکن ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ، میں دوڑا گھر کی طرف، گھر گیا اپنی اہلیہ سے، کیا میں نے عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، کچھ پکانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بکری کا بچہ کھڑا ہے آپ ذبح کر دیں، اور 1 سا گندم کا آٹا ہے اس کو میں گوندھ لیتی ہوں، روٹیاں پکا لیتی ہوں، میں تھوڑا جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت بھی میرے پاس کم ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اپنی بیوی کو دیا کہ اس کا سالن بناؤ اور آٹا گوندھ لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ اب جابر جانے لگے نا تو بیوی نے کہا، زوجہ نے کہا کہ جابر سنیے یہ بات رسول اللہ کے کان میں جا کے کہیے گا کیونکہ اتنے لوگ ہیں وہاں پہ، اب 1 بکری کا بچہ ہم نے بنایا ہے، اب اس کا کھانا زیادہ سے زیادہ 30 لوگ کھا لیں گے، اور 1 سا گندم ہے اس سے جو روٹیاں بنیں گی اتنی افراد کھا سکیں گے۔ رسول اللہ کے کان میں جا کے عرض کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، رسول اللہ جتنے لوگ لے کے آ جائیں۔ تو جب حضرت جابر گئے نا رسول اللہ کے کان میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئیے، اہلیہ نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے آئے اور آ کے کھانا تناول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مڑے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا چلو سارے چلو،
حضرت جابر نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا اہتمام کیا ہے، آؤ جابر نے دعوت کی ہے، جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب حضرت جابر کا ایک رنگ آئے ایک جائے کہ یہ کیا 30 بندوں کا کھانا بنا ہوا ہے اور اتنے لوگ آ گئے تو اب کیا ہوگا؟ تھے تو پریشان، لیکن رسول اللہ جو مسکرا رہے تھے، کہا اب جب مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ لگتا ہے ان کی جناب میں میرا بھی ذکر خیر ہوا ہے۔ جابر کہتے ہیں مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کی دعوت جانے، پریشانی کس بات کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا پورے مدینے میں اعلان کر دو، آج جابر کے گھر آ جائے جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سارے لوگ آ جائے، معذور بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت جابر کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ مصطفیٰ نے کہا اے جابر جاؤ اپنی اہلیہ کو جا کے کہہ دو جب تک میں نہ آؤں سالن کو جو ہے وہ چولہے سے اتارنا نہیں ہے، ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں بنانا نہیں شروع کرنا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سالن کے اندر ڈالا اور اپنا لعاب دہن مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے اندر ڈالا اور کہا روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ مدینے کی عورتیں بھی آ گئی تھیں، روٹیاں پکنا شروع ہو گئیں، اب سالن نکلنا شروع ہو گیا، چوکی پہ چوکی لگ رہی ہے، 10 نے کھا لیا، 20 نے کھا لیا، 50 کھا گئے، 60 کھا گئے، 100 کھا گئے۔ حیرانگی کی بات، ایک بکری کے بچے کا سالن 30 لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں 100 کھا گئے، 200 کھا گئے، روایتوں میں 500 کھا گئے، روایتوں میں 900 کھا گئے، 1400 افراد جابر کے گھر آئے، ایک بکری کے بچہ کا بنا ہوا سالن 1400 افراد کھا گئے ہیں۔ ایک سا گندم کے آٹے سے گوندی گئے، آٹے سے بنی گئی روٹیاں 1400 لوگ کھا گئے ہیں۔ مگر حیرانگی کی بات تو پھر بھی یہی ہے کہ جتنا آٹا جابر کے گھر پہلے موجود تھا اب بھی آٹا اتنا ہی موجود ہے، اور جتنا سالن ہانڈی کے اندر پہلے موجود تھا سالن اب بھی ہانڈی کے اندر اتنا ہی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حیرانگی کی بات، ایک بکری کے بچے کا سالن تو 30 افراد کھا سکیں، اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے والوں، اور سائنس جو کہتی ہے ہم نے یہ ایجاد کر لیا، ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم نے یہ ایجاد کر لیا، ہم نے وہ ایجاد کر لیا۔ میں نے کہا دیکھو اور ایسا کوئی لعاب بھی تو تیار کر کے دو نا۔ تم نے مقدار پیداوار میں زراعت کے شعبے میں ترقی کر کے مقدار پیداوار میں اضافہ کیا تھا، مگر ایسا اضافہ تم نہیں کر سکتے۔ کوئی کھاد کی طرح ایسا لعاب بھی بنا دو، ہو 30 کا کھانا، کھا 40، کھا 1400 جائیں، لیکن کھانا جتنا پہلے ہو بعد میں اتنا ہی موجود رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کھانا جتنا پہلے ہو بعد میں اتنا ہی موجود رہے، کوئی ایسا لعاب بھی ایجاد کر کے پہنچا دو۔ کہا سائنس اتنی ترقی کر گئی، ہم سائنس سے بڑے مروب ہیں۔ میں نے کہا سائنس جتنی ترقی کر جائے، سائنس چاند پہ پہنچ جائے، آج سائنس چاند پہ پہنچی ہے نا، وہی چاند ہے جس کو میرے مصطفیٰ پگوڑے میں جدھر انگلی ہلاتے تھے چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا۔ یہ وہی چاند ہے نا جس کو مدینے میں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر صرف اشارہ کیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ وہی چاند ہے نا، چاند آج زمین پہ، لوگ آج چاند پہ پہنچے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے اپنے انگلی کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ اور سائنس جتنی بھی ترقی کر لے مگر میرے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو بھی نہیں پہنچ سکتا، حضور کے لعاب مبارک کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ رفتیں، یہ بلندیاں، یہ مقام اور یہ مرتبہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ کہ جو اس قدر رفیع مقام رب نے عطا فرمایا ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ اے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر ساتھ کے اندر اللہ آپ کے مقام کو بلند سے بلند کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کے مقام میں اضافہ ہو رہا ہے۔
آپ کے مرتبے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں اگر مثالیں دینا چاہوں، جدید ٹیکنالوجی کی مثالیں دیتا چلا جاؤں اور مصطفیٰ کریم آقا کے معجزات کو بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن میرے پاس وقت کے اندر وسعت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کو بیان کر سکوں۔ لگتا مجھے یہی ہے کہ بات آپ کے دل میں ضرور بیٹھ گئی ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کرتے کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر بڑھ جائے مصطفیٰ بھائی؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ذکر کرنے سے رسول اللہ کا ذکر بڑھ رہا ہے؟ نہ یہ گمان کبھی آشا مت کرنا، یہ ذکر تو رب العالمین بلند کر رہا ہے۔ ہم تو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کریں اور مصطفیٰ کی نظروں میں آ جائیں۔ ذکر مصطفیٰ کریں اور رسول اللہ کی نظروں میں آ جائیں۔ آؤ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیدل چل رہا تھا تو میں نے آواز سنی، صرف میں تھا اور رسول اللہ تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آواز سنی اور آواز یہ سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ سارے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ذکر کی آواز تو آئی لیکن ذاکر نظر نہیں آیا۔ جو ذکر کرنے والا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے میری طرف دیکھا نا تو مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں۔ سرکار نے پوچھا اے علی پریشان کیوں ہو؟ اے علی پریشان کو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس وجہ سے ہوں کہ مجھے ذکر کی آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن ذاکر نظر نہیں آ رہا، جو ذکر کرنے والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے پریشان ہوں۔ کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کہ یہ کون آپ کی ذات پہ درود بھی پڑھ رہا ہے اور سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا نا تو ہاتھ پکڑ کے کہا اے علی وہ دیکھ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر نہیں پڑا، وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر پڑا ہے نا وہ پتھر اب سے نہیں بلکہ میری بعثت سے پہلے میری ذات پہ درود بھی پڑھتا تھا اور سلام بھی پڑھتا تھا۔ اب نکتے کی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کائنات میرے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ میں پوری کائنات کو یوں ملاحظہ کر رہا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کی ہتھیلی۔ فرماتے ہیں ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ ہونا، پوری کائنات کو میں ایسے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ خیر دالتن، فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ ہو۔ اگر مصطفیٰ کے نواسے کو رب نے یہ مقام عطا کیا ہے تو سنو مصطفیٰ کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پوری کائنات کو میں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے، آج برادر مکرم بھائی علی نے یہ خوبصورت محفل سجا کے ہمیں موقع دیا، ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کوئی کہاں سے آیا ہوگا، کوئی کہاں سے آیا ہوگا، کوئی کہاں سے اٹھ کے بیٹھ کے رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا ہے، مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ تھا مگر میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یہ پہاڑ کے پتھر میری ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں، میری ذات پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ کہا اے علی یہ پورا پہاڑ کیا پوری کائنات تو میں ملاحظہ کر رہا ہوں مگر وہ جو اس پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر نہیں پڑا وہ پتھر میرا ذکر کر رہا ہے، اس لیے میری نظر میں آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو ہم ذکر مصطفیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی نظر میں آ جائیں، حضور کی نظر شفقت ہمارے اوپر پڑ جائے، اور یہ ہمارے اوپر ضروری بھی ہے۔ کبھی تصور کیجیے گا، آخری بات اور پھر میں اجازت چاہوں گا، اور یہ بات ہر ایک شخص جہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، بچہ، بوڑھا، نوجوان، جتنے بھی کاروباری، جس فیلڈ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ بات آج دل میں بٹھا کے جائیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی نیت کر کے اٹھیے گا۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے کبھی امید ہے اگر اتنے لوگوں میں ایک شخص بھی نیت کر کے اٹھے گا انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو کیا کہتے ہوئے تھے؟ آمنہ فرماتی ہیں ساجدن سجدہ کرتے ہوئے
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए, सजदा करके रब का शुक्र अदा करके रब की बारगाह में एक ही इल्तिजा की, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही दुनिया में आए तो यही कहा, रब्बी हबली उम्मती। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे 3 सवाल अता फरमाए, 2 मैंने दुनिया में किए हैं, एक इंशाअल्लाह हशर में करूंगा। का पहला सवाल मैंने अपने रब से ये किया है, रब्बिगफिर ली उम्मती, रब्बिगफिर ली उम्मती, रब्बिगफिर। और दूसरा सवाल मैंने अपने रब से यही किया है, रब्बिगफिर ली उम्मती। न अपनी जात के लिए कुछ मांगा, न अपनी औलाद के लिए कुछ मांगा, न अपने हसब के लिए कुछ मांगा, न अपने नसब के लिए कुछ मांगा, मांगी है तो सिर्फ गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश की दुआ मांगी है। अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश की दुआ मांगी है। और मैं क़यामत के दिन जो तीसरा सवाल अपने रब से करूंगा, जब सारे नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हज़रत इब्राहीम से भी लोग आजिज आ जाएंगे, ये अल्फाज है हदीस मुबारक के। पर मैं उस वक्त मैं अपने रब से यही कहूंगा, इग़फिर ली उम्मती। उस वक्त भी अपने रब से अपने उम्मतियों की बख्शिश की दुआ करूंगा। तो फरमाया, तो मुफ्ती आमिर खान भी फरमाते हैं कि दुनिया में रसूल आए तब भी अपनी उम्मत को याद रखा, यारों में थे उम्मत को याद रखा, गारों में थे उम्मत को याद रखा। अरे इससे बढ़कर क्या, जब बंदे को कोई मकाम और मर्तबा मिल जाए ना, फिर वो पीछे वालों को भूल जाता है। मगर देखिए मेरे मुस्तफ़ा ला मकाम पे तशरीफ ले गए, अपने रब से हम कलाम हुए। उस वक्त जो नवाज़शात खालिक कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाई, ऐसे मकाम पे जब किसी को कोई मकाम और मर्तबा मिल जाए वो पीछे वालों को भूल जाता है। मगर कुर्बान जाइए रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिसने उस मकाम पे भी जाके अपनी उम्मतियों को याद रखा है, उस मकाम पे भी जाके अपनी उम्मतियों के लिए नमाजें कम करवाई, अपनी उम्मतियों को याद रखा है, सिर्फ अपनी उम्मतियों को याद रखा है। और जैसे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेके गए, ज़ाहिरन पर्दा फरमाया, फरमाते हैं मुझे ये सादत मिली कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर के अंदर उतारा। फरमाते हैं मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक को जुम्बश हो रही थी, तो मैंने कान करीब करके जब अल्फाज सुने तो मेरे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी यही कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। अरे साहब, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए, उम्मती उम्मती कहा, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, अपने उम्मतियों को याद रखा। हुजूर यारों में है, अपने उम्मतियों को याद रखा। हुजूर गारों में है, अपने उम्मतियों को याद रखा। हुजूर ला मकाम पे गए, अपने उम्मतियों को याद रखा। हुजूर जिस मकाम पे है, अपने उम्मतियों को याद रखा। हर मकाम, हर लाजा, हर आन अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश की रब से दुआ कर रहे हैं, बख्शिश की रब से दुआ कर रहे हैं। फरमाया मुफ्ती आमिर खान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फरमाया सारी जिंदगी महबूब आका ने हमें उम्मती 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 कहा है ना, हमें याद किया है ना उम्मती उम्मती कह के। फरमाते अगर जिंदगी में मेरे आका एक मर्तबा कह देते, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जिंदगी में अगर आका हम एक दफा कह देते उम्मती, बस एक दफा कह देते। फरमाया जिंदगी में अगर हुजूर एक दफा कहते ना उम्मती, सरकार ने तो सारी जिंदगी उम्मती उम्मती कहा है ना। फरमाया अगर जिंदगी में मेरे मुस्तफा एक दफा कह देते उम्मती, फिर सारी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हर लम्हा, हर लहजा, हर वक्त, हर आन अगर उम्मती ये कहता रहता लब्बैक 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 कहता रहता, जो मेरे महबूब ने एक मर्तबा उम्मती कहा है ना, उस एक मर्तबा उम्मती होने का भी हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सारे हाथों को उठा के लब्बैक के नारे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی بھی اگر ہم لبیک کے نعرے لگاتے رہے نا تو رسول اللہ نے جو ایک مرتبہ امتی کہا ہے نا اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سرکار نے تو ساری زندگی ہمیں یاد رکھا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور کیوں نہ پھر ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے ہمیں بلندیاں ملنی ہیں، اس ذکر کی وجہ سے ہم بخشے جانے ہیں، اس ذکر کی وجہ سے انشاءاللہ رسول اللہ کی نظر میں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تحریک لبیک کے جتنے کارکنان اور عاشقان رسول جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں، خالق کائنات انہیں اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے اور معاملات کو احسن انداز میں سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جایا جائے۔ اور یقیناً جو ظلم اور ستم وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جو لال ماؤں کے جو ہے وہ شہادت کے رتبے پا رہے ہیں، وہ تو سعادت والے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، مگر ان پہ ظلم و ستم کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے وہ کارکنان اور عاشقان رسول جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلے ہیں، خالق کائنات انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔